پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کاشف کو اس کی والدہ کھانا کھلاتی ہے. جب کھانا ختم ہو جاتا تو فون کی گھنٹی بجتی ہے. اب آگے کی کہانی سنیے. ڈرتے ہوئے فون کے پاس گئیں، پھر ریسیور اٹھا کر سننے لگیں. سنتے سنتے اچانک ہی ان کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر گر پڑا اور وہ چکرا کر صوفے پر گر پڑی. چچا دوڑتے ہوئے آئے. کیا ہوا بھابھی کیا ہوا؟ انہوں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کرتے ہوئے دوسری طرف کی باتیں سنی. وہ سن رہے تھے اور مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے ریسیور رکھ کر کہا، اس لڑکی کی زبان کالی ہے، بلکہ یہ آصف زدہ ہے، پاگل ہے. چچی جان نے امی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے بھائی جان، ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے. چیف میڈیکل آفیسر نے حیرانی سے کہا. او گاڈ، تمہاری آپ بھی تھی سننے کی حد تک بڑی دلچسپ ہے، لیکن یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا. تمہارے ابو کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ بعد میں تحقیقات ہوئی. ان کی کار کے سامنے سے آنے والے فوجی ٹرک سے ٹکرا گئی تھی. اگر کوئی دوسری گاڑی والے ہوتے تو ان پر الزام آ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان فوجیوں کا بیان تھا کہ ابو کی گاڑی بے قابو ہو گئی تھی. بعد میں گاڑی کو چیک کرنے کے سے پتہ چلا ایک گاڑی کا نٹ بولٹ شاید پہلے سے ڈھیلے تھے. وہ پہیہ نکل نہیں چاہتا تھا. اسٹیئرنگ بہک رہا تھا. ایسے میں حادثہ پیش آ گیا. چیف میڈیکل آفیسر نے کہا، اگر تم ان دنوں 11 برس کے نہ ہوتے، تمہاری عمر کچھ زیادہ ہوتی تو تم پر الزام آ سکتا تھا. اس پہیے کے نٹ بولٹ تم نے ڈھیلے کیے ہوں، کیونکہ تم نے ہی ان کی موت کی پیش گوئی کی تھی. جناب، عمر کم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھ پر الزام تو آ ہی گیا. میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کیسے آیا. ابھی تو آپ میری داستان کو ترتیب سے سنیے. ساحرہ نے چونک کر کہا، پاپا ترتیب سے سنانے کی بات پر یاد آیا. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک پاگل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں، اس کے عمل میں، اس کی باتوں میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. وہ بے ترتیبی سے بولتا رہتا ہے اور بے ترتیبی سے عمل کرتا ہے. لیکن مسٹر کاشف بڑی ترتیب اور سلیقے سے اپنی ہسٹری سنا رہے ہیں. ہاں بیٹی، میں اس بات کو نوٹ کر رہا ہوں. ہاں تو میاں کاشف، پھر کیا ہوا؟ پھر ہماری کوٹھی میں ماتم ہونے لگا. سب رشتہ دار آئے، لیکن سب نے مجھے ایسے گھورا جیسے میں نے ہی اپنے باپ کو مار ڈالا ہو. کسی نے کھل کر مجھ پر الزام عائد نہیں کیا. تحقیقات کے دوران سوالات کیے گئے کہ اس گاڑی کے پہیے کو کسی نے چیک کیوں نہیں کیا تھا. کیا گھر میں ڈرائیور نہیں تھا، یا یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے؟ ان سوالات کے جواب بھی میرے چچا بشیر احمد، میری امی اور دوسرے رشتہ داروں نے میرے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. ہاں ایک بات ہوئی، میری امی ماتم کرتی تھی اور چیخ کر کہتی تھی، اس منحوس کو سامنے نہ لاؤ، میں کبھی اس کا منہ نہیں دیکھوں گی. اسے دیکھتے ہی میرا دل ہولنے لگتا ہے. مجھے کوٹھی کے ایک دور افتاد حصے میں بند کر دیا گیا. سختی سے کہا گیا کہ میں اپنی مرضی سے باہر نہیں آ سکتا. میرے لیے تینوں وقت کا کھانا پہنچ جایا کرے گا. کھیلنے کا وقت ہوگا تو مجھے ایک ملازم باہر لے جائے گا. اسکول کے وقت بھی ایک ملازم مجھے لے جایا کرے گا اور واپس لا کر اسی کمرے میں بند کر دے گا. جو پولیس آفیسر ابو کی موت کے سلسلے میں تفتیش کر رہا تھا، اس نے ایک ہفتے بعد ہمارے یہاں فون کیا. اس وقت چچا بشیر احمد میری امی کو ذرا بہلانے اور تازہ ہوا کھلانے کے لیے باہر لے گئے تھے. میں امی کی غیر موجودگی میں آزادی سے گھوم سکتا تھا. انسپکٹر کا فون ہماری چچی نے ریسیو کیا. انسپکٹر پوچھ رہا تھا، میں نے سنا ہے بیگم منیر اپنے بیٹے سے نفرت کرتی ہیں. اس کا نام سنتے ہی ہذیانی انداز میں چیخنے لگتی ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اسے کہیں دور کسی کمرے میں بند رکھا جاتا ہے. اسے بیگم صاحبہ کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے. میری چچی نے کہا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ بیگم منیر
منیر احمد باہر تازہ ہوا کھانے گئی ہیں، تھوڑی دیر بعد آئیں گی، انسپیکٹر نے کہا۔ میں شام کو خود آؤں گا اور بیگم صاحبہ سے باتیں کروں گا۔ امی وہ باہر سے واپس آ گئیں۔ ان کی گاڑی کی آواز سنتے ہی مجھے پھر اسی کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ انہیں جب معلوم ہوا تو میرے چچا بشیر احمد نے کہا، یہ بڑی غلط بات ہوئی، بچے کو جس سے بیجا میں رکھنے کا الزام ہم پر آئے گا، ہم کو کاشف کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ امی نے چیخ چیخ کر کہا، میں اس کی دشمن نہیں ہوں، لیکن وہ میرا دشمن ہے۔ ابھی اس نے میرے شوہر کو چھینا ہے، کل میری زندگی چھین لے گا۔ پولیس آفیسر آئے تو اسے صاف صاف کہہ دینا کہ وہ پاگل ہے، جنونی ہے، اس پر کسی کا سایہ ہے، وہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ میں اپنے کمرے میں بند دروازے سے لگا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میں امی کے پاس جانے اور ان کے سینے سے لگ کر رونے کے لیے کتنا تڑپ رہا تھا، لیکن ان کی نفرت بھری آواز، ان کی چیخ پکار سن کر سہم جاتا تھا۔ میں اکثر دوپہر کے کھانے کے بعد سو جایا کرتا تھا۔ ابو کی موت کے بعد میری نیند اڑ گئی تھی، پھر بھی میں نے اس روز پلنگ پر لیٹے لیٹے سونے کی کوشش کی۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ امی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور وہ مجھے منانے کے لیے، پیار کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ جائیں۔ جب میرے دل میں کوئی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے تو ایسی ہی وقت میری آنکھوں کے سامنے مستقبل کا کوئی منظر دکھائی دیتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں امی کو دیکھوں، لیکن کوشش کے باوجود میرے کانوں میں نہ کوئی آواز آ رہی تھی، نہ آئندہ پیش آنے والا کوئی واقعہ میری آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی فلم کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں اسی کوشش میں تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل نے کہا، امی آ رہی ہیں، میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ خود آ کر مجھے منائیں۔ دروازہ کھلنے کے بعد پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن کسی قدموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ امی بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہیں۔ اس کے آگے کی کہانی سننے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بے حد شکریہ۔